حقوق کی حفاظت کی ہے تو اسلام نے کی ہے، شریعت اسلامیہ نے کی ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اگر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ سب سے پہلے کسی نے دیا ہے تو محمد عربی نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے کہ جس وقت جب لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جب انہیں مارا جا رہا تھا، جب انہیں قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت رسول کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور بیٹیوں کو مرنے سے بچایا، بیٹیوں کو قتل ہونے سے بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اچھی تعلیم دینے کے لیے کہا۔ اور آپ کی فرامین ہے کہ جن فرامین کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بات سمجھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ کسی نے دیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل حصول برکت کے لیے آقا نامدار مدینے کے کاروبار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ حاجت پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفلاح فاؤنڈیشن اور انجمن رضائے مصطفیٰ کی زیر اہتمام 2 روزہ اجتماع کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ پہلا اجتماع خواتین کے لیے بعد نماز ظہر کا عصر وقت مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا اجتماع آج بعد نماز عشاء اسی مقام پر مرد حضرات کے لیے ہے، اور کل تیسرا اجتماع یونانی میڈیکل کالج یعنی انعامدار کالج وہاں منعقد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجتماعات میں حق بولنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات خوش آئند ہے، یہ دونوں تنظیم الفلاح فاؤنڈیشن اور انجمن رضائے مصطفیٰ اپنی وسعت کے مطابق دینی پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تنظیم سے اپنے دین، اپنے اسلام کا کام لے اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز خواتین، سب سے پہلے ہمارا عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر لے اس شخصیت کے بارے میں جنہوں نے آج سے تقریباً 38 سال قبل دین و سنیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، اور جن کی خدمات بھلائی نہیں جا سکتی ہے، اور اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ آج بھی وہ بنیاد اپنی جڑ کو مضبوط کرتا ہوا اپنے مشن کو
انجام دے رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس بنیاد سے دین و سنیت کا کام ہوتا رہے گا۔ بڑے برکت کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ جن کی یہ کوشش رہی اور جن کی بدولت آج بھی دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے، اس سے مراد میری خانوادہ سرمست کے چشم و چراغ صوفی اشراف حضور فیض الدین سرمست علیہ رحمہ کی ذات بابرکات ہے کہ ان کا تعارف یقیناً اہل علم کے درمیان متعدد تعارف نہیں ہے، اور جنہوں نے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کی بنیاد ڈال کر تقریباً 1986 میں ایک مسلک کی حفاظت اور دین کے کام کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تنظیمیں بنتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، لیکن ان جلسوں کے جو اثرات ہوتے ہیں ایک وقتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن کسی ادارہ کا جو قیام ہوتا ہے، مدرسہ کا جو قیام ہوتا ہے، اس کے اثرات خلوص پر مبنی ہوں تو قیامت تک ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس میں حضور فیض الدین سرمست علیہ رحمہ کا خلوص کی جو بنیاد انہوں نے ڈالی، اور آج سے تقریباً 38 سال پہلے جو ادارہ، جو مدرسہ ایک کرائے کی شکل میں چھوٹے سے مکان میں تھا، آج وہ ادارہ ایک وسیع و عریض جگہ پر اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، جہاں تقریباً 200 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہر سال وہاں سے حفاظ کرام، علماء کرام فارغ ہوتے ہیں۔ یقیناً جہاں ان دینی کاموں کا فائدہ، ثواب جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور خدمات کو انجام دے رہے ہیں، ان سب کو تو مل ہی رہا ہے، لیکن جتنے دین کا کام اس ادارہ سے ہوگا اور جس قدر مذہب اسلام کا فروغ ہوگا، صبح قیامت تک بانی مدرسہ حضور فیض الدین سرمست صاحب کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ادارہ جس کو خانوادہ سرمست کے چشم و چراغ میں لگایا، اس کے خاطر اپنی وسعت کے اعتبار سے اور ترقی کے اعتبار سے ہم سب کو اپنے قول، اپنے عمل، مالی تعاون کے ذریعے سے اس ادارہ کو دینی دونی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارہ کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ آج ہم اور آپ اس مجلس میں حاضر ہیں، اور یہ انعقاد جو مجلس کا ہو رہا ہے اسی بانی ادارہ
حضور فیض الدین سرمست علیہ الرحمہ کے وصال کی مناسبت سے ان محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، جن میں ہمارا آپ دین اسلام کی کچھ بات سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اب یہ محفل کا جو عنوان ہے مسلم عورت، شریعت، سیاست اور میڈیا، واقعتاً یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور بڑا حساس عنوان ہے، اور وقت کے حالات کے تحت ایسے عناوین پر قوم کو کچھ واضح و نصیحت دینے کی ضرورت ہے، بالخصوص مسلم خواتین کے لیے۔ جو پرفتن دور ہے اور آج کے حساب سے جو تعلیم گاہ ہے، جہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اسکولس ہو، کالجز ہو، یونیورسٹی ہو، کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا کلچر جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان تعلیم گاہوں پر لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ خلط ملط ہو کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کا جو نقصان ہے بالخصوص قوم مسلم کو، جو اس سے دینی نقصان ہو رہا ہے اور ایمان کی جو ہمارے مسلم بہنیں مائیں کی ایمان کی جو بربادی ہو رہی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اسلام عورتوں کو تعلیم سے نہیں روکتا ہے، وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہے، جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، پائلٹ بنے، جو بھی بنے، اسلام اس پر روک ٹوک نہیں لگاتا ہے۔ شریعت روک وہاں لگاتی ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے اور اسے انجام دینے کے لیے اہل دنیا نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اور جو راستہ اختیار کیا ہے، اس طریقہ اور اس راستہ پر اسلام کو اعتراض ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک ہی روم میں، ایک ہی ہال میں مسلم لڑکے اور لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو ایک لڑکی جو ایک لڑکا کے لیے اجنبیہ ہے، اس سے بلا ضرورت وہ بات بھی کرے گی، بلا ضرورت ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ہوگا، اور بلا ضرورت ایک دوسرے سے غیر ضروری باتیں بھی ہوگی، اور پھر اس کا نقصان اور جس سے گناہ کا جو سرور ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو اسلام کو اس طریقہ پر اعتراض ہے، اسلام کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس طریقہ پر اعتراض ہے کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہاں پر ایمان اور اسلام کی خلاف تعلیم دی جا رہی ہو، ایمان کی برباد کرنے والے نعرے لگائے جا رہے ہو، اور مسلم لڑکے یا لڑکیوں کو کہا جائے وندے ماترم کہنے کے لیے یا بھارت ماتا کی جے کہنے کے لیے، یہ نعرے اور یہ باتیں اسلام سے متصادم ہیں، اسلام سے ٹکراتا ہے، شرکیہ نعرہ ہے۔ تو اگر ایسی جگہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں پر
معاذ اللہ غیروں کی خدا کے علاوہ کی پرستش کا نعرہ لگانے کو ہمیں کہا جائے اور ہم کہیں تو یہ سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے، ہمارے اسلام پر حملہ ہے۔ جبکہ ایک مومن کے لیے دنیا کے اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ مومن کے لیے اس کا ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ آپ اگر اس نعمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اتنا سے سمجھ لیجیے کہ بروز معیشت اگر جس کے دل میں رائے برابر یا کہیں ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہوگا تو اسے جہنم سے نجات ضرور ملے گی، اگرچہ اس کے گناہ کے نامہ اعمال دفتر در دفتر ہو، رجسٹر در رجسٹر ہو، لیکن ذرہ برابر ایمان دل میں باقی ہے تو ضرور سزا پانے کے بعد یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر سزا پائے ہوئے وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ دنیا میں کوئی نیک کام نہ کیا۔ اور اگر دنیا سے گیا اور ذرہ برابر ایمان اس کے دل کے اندر باقی نہیں اور دنیا کے اندر اس نے بہت سارے نیک کام کیے، لیکن یہ نیک کام دنیا ہی کی حد تک ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں اور کوئی ذریعہ نہیں۔ تو اگر جہنم کے عذاب سے بچنا ہے اور جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے کم سے کم کتنا ایمان ہونا، ذرہ برابر ایمان ہونا۔ اس سے ہمارا ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور اگر آپ کو آسان لہجے میں بتاؤں تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی۔ ایمان کی آپ طاقت دیکھیے، ایمان کی عظمت دیکھیے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا۔ اگر دنیا کے اندر کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں، سارے کے سارے کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ایک بندہ ایمان والا ہے تو اتنی بڑی کائنات پر قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ قیامت اس دن آئے گی جب اس روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا باقی نہ رہے، ایک بھی اللہ کہنے والا باقی نہ رہے، تب قیامت آئے گی۔ تو آپ سمجھیے ایمان کی اہمیت کو، ایمان کی عظمت کو، کہ اس کی حفاظت ہم اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور جو ہماری مسلم مائیں بہنیں ہیں وہ اس بات پر توجہ دے کہ ان کا جہاں تعلیم حاصل کرنا ہے وہ اپنی شریعت کو بھی دیکھے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ تو عنوان ہے مسلم عورت اور شریعت، تو شریعت آپ کو جن باتوں کی اجازت دے آپ کیجیے، جن باتوں سے آپ کو منع کرے روکیے۔ ایسی جگہوں پہ ہمیں تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے، ایسی جگہوں پہ ہمیں اعلیٰ ڈگری حاصل نہیں کرنا ہے کہ جہاں ہمارا ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہو۔ اس ڈگری کو لے کر کے، اس تعلیم کو لے کر کیا کریں گے کہ جو تعلیم ہمارے ایمان کو برباد کر دے۔ آج تو غیروں کی سازش ہے، آج تو غیروں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے، ان کی کوشش ہے مسلم لڑکیوں کو، بالخصوص ان کا ٹارگٹ ان کالجز، یونیورسٹی اور اسکولز کے مسلم لڑکیوں پر ہے کہ جہاں وہ تعلیم حاصل کرتی ہے اسے اس مسلم لڑکی کو محبت کی جال میں پھنسانا اور پھر اسے اسلام سے پھیرنا اور اپنے دھرم میں واپس لانا۔ اور آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور حکومت کو پورا سپورٹ ہے، حکومت پورے پشت پناہی کر رہی ہے، جبکہ اگر اس سے برخلاف اگر کوئی غیر مسلم اسلام لائے اپنی مرضی سے اور کوئی مسلم لڑکا اسے اپنائے تو پھر ان پر سختی کی جاتی ہے۔ آپ بتائیں ایسے دور میں ہم اور آپ کو اپنے ایمان کے لیے، اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار
اور کس طرح قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی تو پھر ڈر ہے کہ کہیں ہمارا ایمان ہم سے چھن نہ جائے، اور اگر ایمان چھن گیا، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک جاننے والا ہی یا ایک خوف خدا رکھنے والا ہی ایمان کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ ایمان کی اہمیت کیا ہے اور دنیا سے جانا ایمان کی سلامتی کے ساتھ کتنا اہم رکھتا ہے، یہ حساس مند، غیرت مند، باشعور اور خوف خدا رکھنے والا بندہ ہی جان سکتا ہے۔ تو لہذا ہماری مسلم بہنیں تعلیم حاصل کرے، کالجز جائے، لیکن وہاں جائے کہ جہاں ان کی شریعت پر عمل کرنے میں انہیں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو اور نہ ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے کا مسئلہ۔ دوسری بات، مذہب اسلام کے اندر مرد و عورت کی جو حقوق ہے، شریعت اسلامیہ نے دونوں کے لیے یکسانیت رکھا ہے، دونوں کے لیے برابری ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کہا گیا ہو کہ عورت کو نماز پڑھنا ہے، مرد کو نماز نہیں پڑھنا ہے، یا مرد کو زکوٰۃ نہیں کرنا ہے، عورت کو زکوٰۃ نہیں کرنا ہے، بلکہ عبادات انجام دے کر جس طرح ایک مرد روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کر کے وہ روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو۔ قرآن نے مثالیں دی ہے، حضرت مریم، سورہ مریم قرآن کے اندر ایک سورہ ہی ہے، حضرت مریم کی روحانیت کا ذکر ہے، ان کے رتبے اور مقام کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، جنہوں نے فرعون کے ظلم و ستم کے سامنے ایک خدا پر ایمان رکھنے پر قائم رہے، ہر ظلم کو برداشت کیا، ہر زیادتی کو برداشت کیا، لیکن وہ ایک خدا پر ایمان جب لے آئی، اس نے ظالم فرعون اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں جو کرنا ہے کر، ہم اس خدا کی بارگاہ سے واپس آنے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ حضرت آسیہ بھی روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ دیکھ لیجیے، چاہے خدیجہ ہو، چاہے عائشہ ہو، ام حبیبہ ہو، چاہے حفصہ ہو، ساری کی ساری ازواج مطہرات اور اسی طرح سے صحابیات، تابعات، یہ سارے کے سارے روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ حضرت رابعہ قصیہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ جب ان کی زندگی اور ان کے حالات پڑھتے ہیں تو شروع ہی سے بڑا کٹھن دور تھا ان کے لیے، بڑا مشکل دور تھا۔ 5 سال کی عمر میں والدین گزر جاتے ہیں، اور مصر کے اندر، بصرہ کے اندر آپ جہاں تھے، وقت جب قحط آیا، جو آپ کی بہنیں تھیں، آپ اپنے بڑوں بہنوں سے بچھڑ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت میں آپ کو کوئی شخص پکڑ کر کے آپ کو باندھی سمجھ کر کے بیچ دیتا ہے، اور آپ جس کے باندھی بنائے گئے، جس نے آپ کو خریدا، دن بھر آپ سے کام لیتا، لیکن قربان جائے رابعہ بصریہ پر دن کو روزہ رکھا کرتی تھی، رات کو اللہ کی عبادتیں کیا کرتی تھی۔ ایک موقع سے جب آپ کو خریدنے والے نے رات میں آپ کی عبادتوں کو دیکھا اور پھر آپ کے طریقہ کار کو دیکھا، کل ہوتی اس نے آپ کو عذاب کر دیا، اور پھر آپ نے تعلیم کا میدان ہو یا روحانیت کا میدان ہو، آپ نے وہ مقام حاصل کیا، وہ
کیا کہ آج دنیا جہاں آپ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں، جہاں آپ کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، جہاں آپ کی خوف خدا کو پیش کرتے ہیں، جہاں آپ کے قرب الہی کو پیش کرتے ہیں، وہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندی پارسا کے طور پر، متقیہ کے طور پر، پرہیزگار کے طور پر اہل دنیا جانتی ہے اور آپ کو پیش کرتی ہے۔ تو گویا اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے مرد و عورت کو روحانیت کے معاملے میں برابر کا درجہ دیا ہے، برابر کا حق دیا ہے۔ البتہ کچھ معاملات میں کہ جو کام مرد ہی کر سکتا ہے وہ مرد کے لیے لازم رکھا، اور جو کام عورتیں ہی کر سکتی ہے وہ عورت کے لیے۔ یہ ایک فرق جو ہے معاملات کے اعتبار سے، اگر ہم انسان کی تخلیق، مرد اور عورت کی تخلیق کو دیکھیں گے تو کچھ لحاظ سے تخلیق میں بھی مرد اور عورت کے اندر فرق ہے، کچھ اعتبار سے۔ مثال کے طور پر عورت عقل کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، عورت مرد کے اعتبار سے حوصلہ کے معاملے میں کم ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے قوت کے معاملے میں کم رہتی ہے۔ اسی طرح جسمانی اعضاء کے اعتبار سے بھی مرد و عورت کے اندر فرق ہے۔ تو کچھ تفاوت، اور پھر یہ انسانی فطرت ہے کہ کچھ معاملات میں مرد اور عورت کے لیے فرق ہو۔ اگر دنیا لاکھ چاہے، آپ اس فرق کو سمجھیے، دنیا لاکھ چاہے، مرد لاکھ چاہے بچے کو پیدا کرنا، مرد پیدا نہیں کر سکتا ہے بچہ، لاکھ چاہے۔ اسی طرح اگر مرد کو چھوٹے بچوں کی پرورش اور سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی جائے، بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ اگر مرد کے ذمے کھانا بنانے، بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری عائد کر دی جائے، بڑا مشکل ہے اس کے ذمے۔ لیکن یہی کام عورت، چاہے بچے کی پرورش کا مسئلہ ہو، چاہے کھانا بنانے کا مسئلہ ہو، چاہے امور خانہ داری کے جو بھی مسائل ہو، جو بھی معاملات ہو، بڑی آسانی سے طے کر لیتی ہے، بڑی آسانی سے حل کر لیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرد اور عورت کے درمیان جو کچھ فرق ہے اور جو کچھ امتیاز ہے، وہ مرد اور عورت کے فطرتی کے اعتبار سے ہے۔ تو جب فطرتی کے اعتبار سے ہے تو اسی اعتبار سے اسلام نے بھی مرد و عورت کے درمیان معاملات میں کچھ فرق رکھا ہے۔ لیکن رہا باقی معاملات اور باقی باتیں، باقی چیزیں، چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، حقوق کے مسائل ہو، آپ دیکھیں گے تو ان تمام مسائل میں عورت مرد کے برابر ہے۔ جس طرح یہ شریعت مرد کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہتی ہے، ایسی یہ شریعت عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہتی ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اب دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں حضور نے صرف مرد کے لیے علم کو لازم نہیں قرار دیا، بلکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے بھی علم کو لازم قرار دیا۔ بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم کے حوالے سے عورت کے بارے میں آپ نے الگ سے آپ کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 3 لڑکیاں ہو، 3 بیٹیاں ہو، اور اس کی صحیح تربیت کرے، صحیح سے پرورش کرے اور اسے اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماں باپ کے لیے جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ یہاں پر اچھی تعلیم و تربیت کے لیے کن کے لیے؟ بیٹیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، کہ اگر انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تھا تعلیم کے لیے۔ تعلیم کے لیے
عورت کے لیے حضور نے مقرر کر دیا تھا۔ جب عورت نے خود آ کر حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، رسول اللہ، مرد حضرات آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ہم گھر میں رہتے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ دن مقرر کر دیجئے کہ جن دنوں کے اندر آپ ہم عورتوں کو ہی تعلیم دیں، جس میں مرد نہ ہو اور صرف ہمیں ہی تعلیم دی جائے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تعلیم کے لیے، اور آپ اس دن تشریف لے جاتے تھے اور عورتوں کو الگ سے مخصوص طور پر آپ عورتوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ بتائیے آپ ہے کہ حضور کے نزدیک تعلیم کی کتنی اہمیت، اور آپ معاشرہ کے اندر عورتوں کو تعلیم یافتہ ہونا دیکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایک دن ہی مقرر کر دیا، ایک دن ان کے لیے مقرر کر دیا۔ تو بہرحال اسلام اور شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہے ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں یہ کہتی ہے کہ مرد اور عورت اسلام کے یہاں برابری کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے تو شریعت اسلامیہ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ آج جو آزادی نسواں کے نام پر، آزادی عورت کے نام پر عورت کی جو بات کرتے ہیں، یہ اصل میں عورتوں کی آزادی نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو تذلیل کرنا ہے، اس کی توہین کرنا ہے، کہ عورتوں کو مردوں کی محفل میں لا کر کے، مردوں کے بیچ لا کر کے، بے پردہ رکھ کر کے اس کی تذلیل کرنا ہے، اس کی تذلیل کرنا ہے۔ یہ ہے آج کے جو لوگ آزاد خیال نام کے ہیں، یا جو دنیا، جو حکومت، جو ممالک عورتوں کا رونا روتی ہے، یہ اصل میں ان کا مقصد عورتوں کے حقوق کو دلانا نہیں ہے، عورتوں کے مسائل کو حل کرنا نہیں ہے، بلکہ مزید عورتوں کے مسائل، عورتوں کے لیے مسائل پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے نوکری کے نام پر، انہوں نے سیاست کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر عورت کو گھر سے بے پردہ نکلنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اور آج جو حالات ہے اور جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کیسے کی ہے۔ یہ لوگ اس دن کہاں تھے جو آج عورتوں کی آزادی کے نام پر رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو دبایا ہے، عورتوں کو گھر کے اندر مقفل رکھ کر کے اس کی آزادی کو چھین لیا ہے؟ اس دن کہاں تھے جب لڑکی پیدا ہونے پر، زمانہ جاہلیت میں جب بچی پیدا ہونے پر لڑکیوں کو، بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ کہاں تھے اس دن؟ اس دن اگر کسی نے عورت کی جان بچائی اور لڑکیوں کی جان کو بچائی، عورت کے حقوق کی حفاظت کی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، جنہوں نے تعلیم دی اور جنہوں نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ مدینہ کی گلی گلی کے اندر اور عرب کے اندر لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، تم اپنی بچیوں کو زندہ درگور مت کرو، اپنی بچیوں کو مت مارو۔ اور پھر حضور پاک نے لڑکیوں کے حوالے سے آپ نے فضائل بیان کیے، لڑکیوں کے حوالے سے آپ نے ترغیب دی کہ جو ماں باپ اپنی بچی کی صحیح تربیت کرے، یا فرمایا حضور پاک نے کہ جن کے پاس 3 لڑکیاں ہو اور صحیح طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کرے، دیکھ ریکھ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لڑکیوں کو ان ماں باپ کے لیے جہنم کا آڑ بنا دے گا۔ اور پھر آپ کی تعلیم پھیلتی گئی، صحابہ کرام نے آپ کی تعلیم کو پھیلایا، اور پھر ایک وقت آیا وہی اہل عرب جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جنہیں اپنی لڑکی بوجھ معلوم پڑتی تھی، جنہیں اپنی لڑکی انہیں شرم کا باعث وہ سمجھتے تھے،
ایک وقت آیا کہ پھر وہ اپنے لیے انہی لڑکیوں کو اپنے لیے رحمت سمجھنے لگے، اپنے لیے برکت سمجھنے لگے، اپنے لیے آخرت کا اسی نجات سمجھنے لگے۔ تو سب سے پہلے اگر عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے تو اسلام نے کی ہے، شریعت اسلامیہ نے کی ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اگر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ سب سے پہلے کسی نے دیا ہے تو محمد عربی نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے کہ جس وقت جب لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جب انہیں مارا جا رہا تھا، جب انہیں قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت رسول کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور بیٹیوں کو مرنے سے بچایا، بیٹیوں کو قتل ہونے سے بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اچھی تعلیم دینے کے لیے کہا۔ اور آپ کے فرامین ہے کہ جن فرامین کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بات سمجھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ کسی نے دیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ تو اس شریعت کا امت مسلمہ پر اس قدر احسان ہے، اس قدر احسان ہے، اور بالخصوص عورت کو تو اس شریعت کا بڑا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ جس دور میں عورت نہیں سمجھی جاتی تھی، اس کا وجود ایک انسان کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس دور میں تو عورت حیوانوں سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی، ایک خواہشات مٹانے کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں اسلام نے اگر ان کی عزت کی حفاظت کی ہے، ان کی انہیں عظمت دیا ہے، ان کی جان کی حفاظت کی ہے، تو سب سے زیادہ احسان مند اس امت مسلمہ پر ہے تو خواتین کا ہے۔ اسلام نے کس قدر ہر زاویے سے ان کی جان، ان کی عزت، ان کی عظمت، ہر زاویے سے ان کی حفاظت کی ہے۔ تو مذہب اسلام، شریعت اسلامیہ نے عورتوں کی حقوق کی جگہ جگہ حفاظت کی ہے۔ مثلا عورت شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر کے اور شوہر کی نگاہ میں آنے کے بعد ان کے جو نام و نفع ہے، ان کے جو اخراجات ہے وہ ان کے ذمہ ہیں، مرد کے ذمہ ہے۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے کندھے پر، جب باپ نہیں، بھائی ہے تو بھائی کے کندھے پر، بھائی نہیں، اولاد ہے تو اولاد کے کندھے پر، بیٹی کے کندھے پر، اور اسی طرح جب نکاح میں آ گئی تو اب شوہر کے کندھے پر۔ یہ نان و نفقہ، یہ خرچ دینے کی ذمہ داری اور عورت کے اس حقوق کی حفاظت کس نے کی ہے؟ مذہب اسلام نے کی ہے۔ آج دنیا عورتوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور اسے خود مختار بنانے کے لیے جو رویہ اختیار کر رہی ہے، جو طریقہ اختیار کر رہی ہے، یہ طریقہ صحیح معنوں میں اس سے عورت کے حقوق کی حفاظت تو نہیں ہوتی ہے، بلکہ جن گھروں میں عورت اگر باہر نوکری کرتی ہے، جاب کرتی ہے اور وہ پیسے کماتی ہے، آپ ان گھروں کے حالات دیکھیں گے تو عام طور پر میاں بیوی کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، الجھنیں پیدا ہوتی، کیونکہ وہاں عورت اپنے شوہر کو شوہر سمجھنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ یہی چیزیں ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہے، ان کے لباس کے اخراجات ہے، اسلام نے ان کے شوہروں پر تو لازم کر ہی دیا ہے۔ جب لازم کر ہی دیا ہے ہر طریقے سے، گھر کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، تو پھر اسی گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا اگر یہ کہے کہ ہم نے عورتوں کو نوکری دے کر احسان کیا، تو احسان نہیں ہے بلکہ اور پریشان کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اسلام تو اسے شوہر کی صورت میں دے ہی رہا ہے اسلام نے۔ تو جو چیزیں اسلام دوسرے سے دلوا رہا ہے وہی چیزیں اگر جا کر عورت خود حاصل کرے تو صحیح معنوں میں یہ عورت کا اپنا حق کو لینا نہیں ہوا، بلکہ عورت اپنے آپ کو پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال رہی ہے اور شریعت سے بے راہ روی ہو رہی ہے۔ جو حقوق
اور جو تعلیمات شریعت اسلامیہ کی ہے اسی تعلیمات پر عمل کرنے میں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ اس کے خلاف ہویا جائے، اس کے خلاف جایا جائے تو مرد کے لیے بھی نقصان ہے اور عورت کے لیے بھی نقصان ہے۔ تو نانو نفقہ کے اعتبار سے شریعت اسلامیہ نے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں مہر دینا کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ عورت کے ذمہ مہر نہیں دینا ہے، مہر دینا بھی مرد کے ذمہ ہے۔ اور پھر نکاح کے موقع پر جو دعوت دی جاتی ہے ولیمہ کی صورت میں، یہ ولیمہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ یہ تو ہم اور آپ نے لڑکیوں کی نکاح پر دعوت کا اہتمام کیا ہے نکاح کے موقع پر، ورنہ لڑکیوں کے ماں باپ کے لیے یہ تو دعوت کرنا، نکاح کرنا یہ کوئی سنت یا کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ ہم آپ کا رسم و رواج ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ نکاح کے موقع پر اگر دعوت دے تو کون دے؟ مرد دعوت دے۔ اسی طریقے سے اسلام یا شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ لڑکیوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے، یہ تو ہم اور آپ کے رسم نے اسے کیا روج کیا ہے، ورنہ فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی لڑکے والے نے لڑکی والوں سے ایک پیسے کا بھی مطالبہ کیا، ایک پیسے کا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی مطالبہ کیا، وہ رشوت میں شمار ہوتا ہے، وہ رشوت میں شمار ہوتا ہے۔ آج لڑکے والے نہ جانے کیا کیا مطالبہ کرتے، کوئی 2 چکے کی گاڑی کا مطالبہ کرتے، کوئی 10 تولے سونے کا مطالبہ کرتے، کوئی 4 چکے گاڑی کا مطالبہ کرتے۔ یہ جو مطالبہ کرنا ہے اسلام سخت اس کے خلاف ہے، ہماری شریعت سخت اس کے خلاف ہے، اور یہ رشوت میں لینا ہوتا ہے۔ تو جو لڑکے والے اپنے لڑکے کی شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر اگر چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ رشوت لیتے ہیں، اور حضور پاک کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں؟ جنت کے اندر۔ نہ جانے اسلام نے عورتوں کے حقوق کی کہاں کہاں حفاظت کی ہے۔ وراثت، ترکہ، جس مذہب اسلام سے پہلے عورت کے وجود کو ہی سمجھا جاتا تھا اسے ترکہ کیا ملا، بلکہ بعض ناانجاب تو ایسے کہ شوہر کے مرنے کے بعد خود ان کی اولاد اپنی ماں کو باندی بنا کر کسی کے ہاتھ بیچ دیا کرتا تھا، اسے اپنی ماں کو باندی بنا کر کسی کے ہاتھ بیچ دیا کرتا تھا۔ تو جہاں یہ ماحول تھا اس ماحول میں عورتوں کو مرنے کے بعد، کسی وارث کے مرنے کے بعد، کسی مورث کے مرنے کے بعد ترکہ دینے کا تصور کہاں سے ہوگا؟ مذہب اسلام ہے جس نے عورتوں کے لیے ترکہ دینا لازم قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ابھی بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کی وراثت میں، باپ کی ترکہ میں، باپ کی جائیداد میں صرف میرا ہی ہے، بہنوں کا حق نہیں ہے، یا اگر دیا بھی جاتا ہے تو بہنوں کو تھوڑا سا دے کر کے اسے الگ کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں بھائی اور بہنوں میں، بیٹا بیٹی میں ترکہ کی جو تقسیم کا طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کو یا بیٹا کو بہن کے مقابلے میں ڈبل ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر بہن کو باپ کے ترکہ سے 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے تو بھائی کو باپ کے ترکہ سے 2 لاکھ روپیہ ملے گا۔ یہ وراثت کی تقسیم قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اور اللہ نے اسے لازم قرار دیا ہے۔ آپ وراثت کے مسئلہ کو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی وارثین میں سے مثلا 5 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، اگر ان وارثین میں سے کوئی یہ چاہے کہ ہمیں ترکہ سے نہیں لینا ہے، ہوتے نا بات بھائی یا بہن کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے نہیں ہونا، تم لوگ تقسیم کرو، تو یہ کہنے سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ نہ لینا چاہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا جو حصہ بنتا ہے پہلے اس پر قبضہ کرے، اور قبضہ کرنے کے بعد جسے دینا چاہتی ہے وہ جسے دینا چاہتی ہے اپنے وارثین کے درمیان تقسیم کرنا چاہتی ہے، قبضہ کرنے کے بعد ہی وہ ایسا کر سکتی ہے، جب تک کہ وہ قبضہ نہ کرے اس کا حق ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام نے وراثت کے مسئلہ کو اتنا موقع کر دیا ہے، اور یہ وراثت، یہ میراث دینے کی بات سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ مذہب اسلام نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کی پرورش کی بات جب آتی ہے، جب ہوتا ہے نا
بچوں کی پرورش کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں جدائی واقع ہوتا ہے. بچہ چھوٹا ہے، باپ چاہتا ہے کہ میرے پاس رہے اور ماں چاہتی ہے میرے پاس رہے. اسلام نے ایک کیا ہے ترتیب رکھی ہے. اور پھر شروع میں تقریباً 7 سال تک لڑکا 7 سال تک اس کی پرورش کون کرے گی؟ ماں کرے گی. کیونکہ اس وقت اس چھوٹی سی عمر میں بچے کو ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں صحیح سے پرورش جو کر سکتی ہے ماں کر سکتی، باپ نہیں کر سکتا ہے. تو 7 سال تک لڑکا شروع میں اپنے ماں کے پاس رہے گا، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو بالغ ہونے تک، عقل و شعور کے منزل ہونے تک باپ کے پاس رہے گا. اس کے اخراجات باپ کو دینا ہے. اور پھر بالغ ہو جائے، عقل و شعور والا ہو جائے تو پھر اسے اختیار ہے کہ اپنی ماں کے پاس رہے یا اپنے باپ کے پاس رہے. یہی حکم لڑکیوں کے لیے ہے کہ لڑکیاں جب تک کہ نابالغ ہے، پرورش کا مسئلہ ہے، ماں کے پاس رہے گی. اور بالغ سے لے کے شادی کے جو مراحل ہے وہ اس کے باپ کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد لڑکی جہاں چاہے آنا جانا، باپ کے پاس چاہے جانا تو جا سکتی، ماں کے پاس جانا چاہے تو جا سکتی ہے. تو مذہب اسلام نے حق پرورش بھی پہلے کسے دیا ہے؟ عورتوں کو دیا ہے. اسی طریقے سے خلا کا مسئلہ ہے یا اور بھی دیگر مسائل ہے. جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں اور اسلام نے جو طریقہ کار رکھا ہے، اسلام نے جو تعلیمات دی ہے، ہمیں ان تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس قدر عورتوں کے حقوق کی حفاظت مذہب اسلام نے کی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں کیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. تو شریعت اسلامیہ، ہم امت مسلمہ پر تو اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اور اس شریعت کا ہم پر احسان ہے. بالخصوص خواتین کو احسان مند ہونا ہے کہ جس شریعت نے دنیا کے اندر انہیں حقوق دلایا، جس شریعت نے انہیں انسان ماننے کو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جس طرح مرد انسان ہے ایسے ہی عورت بھی انسان ہے. بہرحال باتیں تو بہت لمبی اور چوڑی ہے، کیونکہ جو عنوان ہے مسلم عورت، شریعت اور سیاست اور میڈیا، اگر ایک ہی ٹاپک پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں. یہ شریعت کی بات تھی. جہاں تک سیاست کی بات ہے بس 2-3 جملے میں اپنی ختم کر دوں گا، اور پھر میرے بعد انشاءاللہ جو ہمارے مہمان مقرر ہیں اور جو دلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، متعلق تعارف نہیں ہے، ڈاکٹر انجینئر فضل اللہ چشتی صاحب اللہ، ان کا آپ کو بیان سماعت کرنی ہے. بس سیاست کے حوالے سے 2-3 باتیں کر کے میں گزر جاؤں گا. اسلام نے عورتوں کو سیاست سے نہیں روکا ہے، لیکن یاد رہے اس کی کچھ قیودات ہے، حد بندی ہے. ایک ہے سیاست کے طور پر رکن اسمبلی، رکن پارلیمنٹ کے ممبر بننا اور اسمبلی کے ممبر بننا. اور ایک ہے وزیر اعظم کا عہدہ، صدر جمہوریہ کا عہدہ. یہ جو وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کا عہدہ ہے یہ ایک حاکم کے طور پر، جو وزیر اعظم ہوتا، صدر جمہوریہ ہوتا، وہ حکومت کرتا ہے. اور اسلام نے عورتوں کو حکمراں کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ کسریٰ بادشاہ کی بیٹی کو جب حکمراں بنا دیا گیا، کسریٰ کا، ایران کا، تو اللہ کے رسول پاک نے اس موقع پر ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی کہ جس نے اپنے معاملات، جس نے حکومت کسی سپرد کر دیا، عورت کو سپرد کر دیا. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام، محدثین اعظام سب کا بالاتفاق اور بالاجماع یہ فیصلہ ہے کہ عورت کسی ملک کا حکمران نہیں بن سکتی. اور رہا مسئلہ کیا بننے کا، اسمبلی کا ممبر بننے کا، پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا. چونکہ اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کی حیثیت ایک رائے دینے کی ہوتی ہے.
ایک مشورہ دینے کی ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے اپنی رائے رکھتے ہیں، اپنی باتیں رکھتے ہیں، اور پھر جس طرف اکثریت ہوتی ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے. اور مذہب اسلام میں عورتوں کو رائے یا مشورے سے نہیں ہوتا ہے، رائے یا مشورے سے نہیں ہوتا. اس سے ایک مثال دیکھیں، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کفاروں سے صلح کر لی، اور پھر صلح میں ایک بات یہ بھی کہی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے. صلح ہو گئی اور اللہ کے رسول پاک نے صحابہ سے کہا چلو احرام سے باہر ہو جاؤ، قربانی دے دو، اپنے بال مڑوا دو. تو صحابہ چونکہ ان کے اندر طلب تھی، بے چینی تھی عمرہ کرنے کی. حضور نے 3 مرتبہ بیان فرمایا لیکن کوئی صحابی نہ اٹھے جو احرام سے باہر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ام سلمہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، ان سے مشورہ لیا. تو ہے کہ ام سلمہ نے جو مشورہ دیا قربانی جا کے حضور نے اس پر عمل کیا. مشورہ یہ دیا کہ رسول اللہ کہ صحابہ آپ پر تو مر مٹنے کو تیار ہے، آپ پر مر مٹنے کو تیار ہے، ان کا جذبہ عمرہ کرنے کا. آپ کیا کیجئے، آپ پہلے احرام سے باہر ہو جائیے، اپنی بال کو مڑوا لیجیے اور قربانی آپ دے دیجیے. کیونکہ اللہ کے رسول پاک نے ام سلمہ کے اس رائے کو پسند کیا، مشورہ کو پسند کیا. جو ہی آپ نے قربانی دی، بال کو مڑوایا، احرام سے باہر ہوئے، آپ کو دیکھ کر سارے کے سارے صحابہ کرام احرام سے باہر ہوئے. انہوں نے بھی اپنے بال کو مڑوا لیا، قربانی کو دے دیا. اسی طریقے سے نہ جانے کتنے مواقع ہیں. خود امیر معاویہ جب وہ حکومت کر رہے تھے، امیر معاویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے مانگی کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے. حضرت عائشہ نے جو نصیحت کی کہ جو رب کو راضی کرنے میں لوگوں کو ناراض کرے تو وہ کامیاب ہے، اور جو لوگوں کو راضی کرنے میں رب کو ناراض کرے گا تو پھر وہ لوگوں کے پیچھے ہی لگا رہے گا، پھر وہ رب کو راضی نہیں کر سکتا ہے. یہ چند مثالیں، چند نظیریں ہیں کہ جن میں عورتوں سے رائے اور مشورہ لینے کی بات کی جاتی ہے. اس لیے علماء کا یہ قول ہے، کہنا ہے کہ اسمبلی کا ممبر ہو اور پارلیمنٹ کا ممبر ہو، شرعی حدود اور قیودات کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی سیاست کرے تو اسلام اس میں روزانہ اندازی نہیں کرتا ہے. اگر شریعت کے خلاف جائیں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مجلس اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ، ہم نے بہت ڈیٹیل میں ہمارے اس ٹاپک پر گفتگو کی ہے.